بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لعان کرنے والا مرد پانچویں قسم کیوں اٹھائے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام ہے النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 7ویں آیت مبارکہ تذکرہ ہو رہا ہے لعان کا، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام عائد کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر وہ 4 قسمیں اٹھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں قسم کی باری آئے گی، جو کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے انا بلا شبہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کانا اگر وہ ہے من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل مختلف اہل علم اس بارے میں اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ آدمی یہ بات کہے گا تو وہ عورت بائن ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا دائمی طور پر، ابدی طور پر حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ وہ عورت اب کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی، وہ اس کا مہر اس کو ادا کر دے۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر اور ماضی قریب میں امام سعدی اور ابن عاشور کا یہ کہنا ہے کہ مرد کا یہ الفاظ کہنا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں اپنی بیوی پر زنا کی بدکاری کی جھوٹی تہمت لگا رہا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا الزام کوئی بھی انسان اتنی آسانی کے ساتھ نہیں لگا سکتا، اور ویسے بھی اگر معزز خواتین و حضرات غیرت مند انسان وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر
جھوٹا الزام نہیں لگائے گا۔ ہاں، جن کی غیرت مر چکی ہے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں 4 قسمیں گزری ہیں، یاد رہے کہ ہم اس وقت لعان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ان پر غور کیا جائے تو وہ 4 قسمیں دراصل 4 گواہوں کے برابر ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مرد، ایک شوہر جب بیوی پر زنا کا، بدکاری کا الزام لگائے گا اور لگانے کے بعد یہ 4 قسمیں اٹھا کے 5ویں مرتبہ یہ بات کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، تو یقینی طور پر اس مرد کو وہ جو سزا پیچھے گزری ہے 80 کوڑے تہمت لگانے کی، وہ سزا نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر بعض اہل علم نے ایک اور بات کی ہے، اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ بات کی بات ہے کہ اگر مرد کی یہ 4 قسمیں اٹھانے کے دوران یا بعد عورت خاموش رہے تو یہ اس کی طرف سے اعتراف ہوگا اور اس پر رجم کی حد لگے گی، اور اگر وہ خاموش نہ رہے تو مرد کی یہ گواہی رد کر دی جائے گی۔ اس پر مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ اہل علم اس حوالے سے ایک اور بات بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے میاں اور بیوی کے رشتے کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے بے مثال قسم کی تعلیم یہاں بھی انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں بھی انسانیت کو جو سبق ملا وہ بے مثال ہے، اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ جس طرح سابقہ آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور پھر اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں بھی گزر چکی ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ چونکہ انتہائی نازک ہوتا ہے، لہذا یہاں پر شریعت مرد کو یہ نہیں کہتی کہ جاؤ جا کے 4 گواہ ڈھونڈ کے لاؤ، تب تک تو معاملہ سارے کا سارا چوپٹ ہو چکا ہوگا، اور پھر 4 گواہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے معاملات ختم ہو چکے ہوں گے۔ 4 گواہ جب ڈھونڈنے جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عزت کو خود نیلام کر رہا ہے۔ تو اس لیے تفسیر روح البیان میں اس حوالے سے قدر تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف میاں بیوی کے رشتے میں ہے کہ شوہر اگر کوئی ایسا سلسلہ دیکھتا ہے تو پھر اس کے پاس یہی صورت بچتی ہے جو کہ رب کائنات نے بتائی۔ اب یہ اس کا دین، اس کا ایمان، اس کے ضمیر کی بات ہے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ پھر قیامت والے دن ہوگا کہ اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس کو پھر ساری انسانیت کے سامنے یقیناً اس کی جو تدلیل کریں گے وہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مرد 5ویں قسم کیوں اٹھائے گا، یہ دراصل اس لعان کے تابوت میں مرد کی طرف سے آخری کیل ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔